اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر جاز صاحب نے بھی جوائن کر لیا. میں تمام مہمانوں کو دوبارہ خوش آمدید کہہ رہا ہوں. اوریہ صاحب سے شروع کرتا ہوں, نزیل غاری صاحب کے پاس آتا ہوں اور پھر عامر صاحب کے پاس. مجھے اوریہ صاحب ذرا پہلے تو اب اس بات کا تو رانا صاحب نے جواب نہیں دیا کہ اپوزیشن سرنڈر کر گئی ہے اور ایک ارینجمنٹ ہے شاید جو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑا لو پروفائل میں چلی گئی ہے. لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جلد واپس آ جائیں گے, جیسے ہی نواز شریف صاحب کی صحت بہتر ہوتی ہے واپس آ جائیں گے. تو آپ کو اپوزیشن کہاں پر کھڑی نظر آ رہی ہے اوریہ صاحب؟ دیکھیں یہ جلد کی کوئی ڈیفینیشن کمی نہیں دی جاتی, اور یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت نواز شریف صاحب جہاں پہ گئے تھے تو اس وقت سال ڈیڑھ سال کے بعد آہستہ آہستہ یہی کہا جاتا تھا کہ جلد واپس آ جائیں گے, جلد واپس آ جائیں گے. پہلی بات ہے کہ مجھے جانے کی کوئی ضرورت بتائیے نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بارہا میں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کون سی تیمارداری ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے بغیر نامکمل تھی. پہلی بات یہ ہے کہ دو بیٹے ان کے وہاں پر ہیں, ان کی بیٹی وہاں پر ہے, ان کا سمجھانا وہاں پر ہے, ان کے ایک بھائی کا بیٹا اور اس کی پوری فیملی وہاں پر ہے. اس کے باوجود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چلے بھی گئے تھے تو واپس آ سکتے تھے, پھر دوبارہ جا سکتے تھے. نہیں جنرلی آپ پہلے یہ تو جسٹیفائی کرو نا کہ آپ گئے کیوں. کیا آپ کو وہاں میڈیکل اسٹورز کے پتے زیادہ بہتر پتہ سے کہ آپ جا کے لے سکتے تھے؟ وہ کچھ نہیں نا, آپ نہیں آپ جسٹیفائی کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ گئے اس لیے کہ واپس نہیں آنا ہے انہوں نے, اور یہ بات طے ہے. یہ اسی وقت آنا ہے کہ آپ کو سوچتے اب مقصد یہ ہے کہ وہ جو زبان بندی ہے میرا جہاں تک تعلق ہے وہ ہے نواز شریف کی اور مریم نواز صاحب کے. شہباز شریف صاحب بولتے رہیں گے, بیان دیتے رہیں گے, ہومیوپیتھ قسم کی ایک اپوزیشن چلتی رہے گی اور ہومیوپیتھ قسم کی گفتگو بھی ہوتی رہے گی, پر اتنا سا ہے. اور وہ انہوں نے وہاں آرام سے گوشے میں کفس کے مجھے آرام بہت ہے. لیکن ایسے میں غاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن موجود نہیں ہے. ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی, آپ اپنی بات کو مکمل کر لیجئے گا, کہ اپوزیشن آپ نے کہا سرنڈر کر گئی ہے تو پھر حکومت کے راستے میں تو بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہے اور اس نے اپنا راستہ جو خود متعین کرنا ہے. اپوزیشن نے اس کو اگرچہ وہ ہوا آرڈیننس کے معاملے میں اپوزیشن نے ان کو گھیر گھار کے منا لیا ہے کہ جی واپس لیں اور وہ ڈپٹی اسپیکر کے معاملے میں, لیکن بہرحال اس طرح کے چیلنجز نہیں ہیں. تو یہ کس طرح سے آپ اس کو اپوزیشن اور حکومت کے ریلیشن شپ کو دیکھیں گے آپ؟ ایک تو حکومت کو طے کرنا ہے نا کہ اس کی کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت مشکلات اپوزیشن کے باوجود وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. تو یہ بات تو حکومت کو طے کرنی ہے. کون کون سی ایسی چیزیں تھیں, کون کون سی ایسی رکاوٹیں تھیں, کون کون سے ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے حکومت کو ڈیلیوری میں مسائل سامنے آئی یا پریشانیاں سامنے آئی ہیں. حکومت کے خود اپنے پیدا کردہ مسائل تھے. ان کا بڑا شوق تھا کہ نیب کے ذریعے پورا اپوزیشن کو فتح کر لیا جائے. تو نیب نے جو ہے گورننس کو فتح کیا. پاکستان کی گورننس جب سے عمران خان برسر اقتدار ہیں, پاکستان کی گورننس یرغمال ہے نیب کے ہاتھوں میں, یرغمال ہے اس طرح کے دوسرے تفتیشی اداروں کے ہاتھوں میں جو نہ تاجروں کو کام کرنے دے رہے ہیں, جو نہ سول سرونٹس کو کام کرنے دے رہے ہیں, جو نہ سیاستدانوں کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں. انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا ہے پاکستان کے تمام سرکاری غیر سرکاری اداروں. لیکن وہ ایک تو قانون ہے نا, آپ قانون کے تحت نیب کام کر رہی ہے. آپ قانون میں اگر ترمیم آ جائے گی اور بیوروکریٹس کو اور آپ تاجروں کو اس میں سے نکال دیں گے تو نیب ان سے باز پرس نہیں کرے گی. تو اس میں قصور نیب کا نہیں ہے شاید, یا نیب یا کسی اور ادارے کا نہیں ہو. تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں, آپ قانون میں ترمیم لے آئیے, وہ ادارہ اس کے تحت کام کرنے لگے گا. غاری صاحب 5 سال ملے نواز شریف صاحب کو, 5 سال ملے زرداری صاحب کو. یہ قانون میں تبدیلی کرتے 10 سال تو ان دونوں کو ملے ہیں نا. نہیں, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو بھی ملے اور یہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. دیکھیں یہ احتساب کا ادارہ جو موجودہ حیت میں ہے, موجودہ شکل میں, یہ کس نے بنایا تھا؟ جنرل پرویز مشرف نے. جنرل پرویز مشرف اس وقت 3 4 5 ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے. وہ ٹوپی تھی ان کی ایک چیف آف آرمی سٹاف کی, ایک ٹوپی تھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی, ایک ٹوپی تھی ان کے پاس چیف لیکن وہ تو 2008 میں چلے گئے نا جی. ایک ٹوپی تھی ان کے پاس
سنیں سر میری گزارش سن لیں، میری گزارش. ایک ٹوپی تھی ان کے پاس صدر پاکستان کی، ایک ٹوپی تھی نمبردار موضع نوآباد تحصیل یزمان ضلع بہاولپور کی. یہ 4-5 ٹوپیاں تھیں ان کے پاس، اور ان ٹوپیوں کے ہوتے ہوئے انہیں نیب کا ادارہ بنایا تھا، اور نیب کا ادارہ مخالفین کو کچلنے اور جو ان کی آ کر ہاتھ پر بوسہ دے کر اور سر بر سجود ہو جائے اس کو لانڈری کے ذریعے ان کو لانڈر کر دینے کا، ان کو صاف کر دینے کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا. وہ ادارہ اس طرح کا فنکشن کرتا رہتا ہے جس کی ناک پکڑنی اور ناک پکڑتا ہے، جس کا کان لانڈرنگ کے لیے بنایا گیا تھا ادارہ. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میرا سوال مگر یہ ہے کہ پھر بعد میں جو جمہوری حکومتیں آئیں وہ منی لانڈرنگ میں لگی رہیں، انہوں نے اس لانڈرنگ کے لیے لائے گئے قانون کو جو ہے وہ ترمیم کرنا کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ ان کے اندر ہمت کیا ہے، ان کے اندر مجال کیا ہے، وہ ہیں کہاں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معاہدہ کرتے ہیں 10 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ نہیں کرتے ہیں. جو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون سی آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے ترم خان آ گئے تھے؟ بے نظیر نے اقتدار سے باہر آنے کے بعد پہلا جملہ کہا تھا، ہم موجود تھے، ہمارے سامنے کہا تھا I was not Prime Minister of Pakistan, I was the Mayor of Pakistan. اور ہم نے کہا تھا کہ پھر کیا ضرورت تھی آپ کو وہاں جانے کی؟ تو اس کے بعد وہ گئی نہیں ہیں، پھر اگلے جہان چلی گئی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں کہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہے کرانا، یہ نہیں کرا سکتے، یہ چاہیں بھی تو نہیں کرا سکتے. لغاری صاحب جمہوری قوتوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار لگتے ہیں. یہ جمہوری قوتیں ہیں ملک کی، جمہوریت کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں. جمہوری قوتوں کے گٹے گوڑے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں بھائی، میں کیا کروں. جی عامر صاحب یہی ہوتا ہے. اچھا عامر صاحب، اب معاملہ یہ ہے، ایک تو یہ جو گفتگو چل رہی ہے آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا. میں ایک اور معاملے کی طرف بھی لے جانا چاہ رہا ہوں موضوع کو. وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے اس میں اختلافات کی، یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے، لغاری صاحب نے کہا کہ وہ سرنڈر کر رہی ہے. حکومت کے لیے اپوزیشن کا چیلنج اس طرح سے باقی نہیں رہا جو 3-4 مہینے پہلے تک تھا کہ دھرنا ہو رہا ہے جی، الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی، یہ حکومت گرا کے دم لیں گے، وہ تو ختم ہو گئی کہانی. لیکن جو معاشی چیلنج ہے اس میں حکومت کی آپس میں جو معاشی ٹیم ہے اس کے اختلافات کی خبریں ہیں جس کی حکومت ابھی تک تردید نہیں کر رہی. تردید آنی چاہیے، پھر ہم کہیں گے خبریں غلط ہو گئیں. تو کیا شہر اقتدار میں چل رہا ہے سر؟ شبر زاہد صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے، اہداف سے جو اہداف انہوں نے پہلی 6 ماہی میں حاصل کرنے تھے اس سے بہت پیچھے ہیں وہ، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو شبر صاحب نے اپنا کہتے ہیں نا وہ جو خاموشی کا وہ توڑا ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ ہوا ہے کچھ دیر پہلے. اچھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20 جنوری کو ٹریڈر سے ملیں گے اور اپنا قیمتی وقت دیں گے. میں وربیٹم ورنہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں، لیکن اس کے الفاظ یہی تھے. کافی دنوں کے ایک وقفے کے بعد ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہے. اس سے پہلے میں نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی، اور اس پہ میں نے ان سے کیٹیگورک پوچھا ہے کہ کیا جو ہے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، بہت زیادہ اس سلسلے میں افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں؟ تو انہوں نے ایک لفظ کا جواب دیا کہ دے آر ناٹ ٹرو. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ان سے وہ ہوا ہے. باقی یقیناً ہو سکتا ہے کہ ایک معاشی ٹیم میں ڈفرینس آف اوپینین ہو، لیکن شبر صاحب کا جو ایک ٹویٹ آیا ہے تو میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گی. اور پھر ایک آدمی تھک بھی سکتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ طبیعت خراب تھی یا نہیں تھی، اس پہ میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یقیناً وہ جو آپ نے اپنے میرے خیال میں ابتدائی یہ بھی کہا کہ بہت ہی ایمبیشس قسم کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا، اور اس کو پھر ریوائز ٹارگٹ بھی جو ہے وہ 5.2 ٹریلین کا ہے، تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اور اس میں انہوں نے اب تک 16-17% میرے خیال میں جو ہے اضافہ کیا ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں. لیکن جو ان کا ارادہ تھا کہ 30% سے اوپر لے کے جائیں گے ان حالات میں کہ جبکہ ملکی معیشت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے، امپورٹس کم ہوئی ہیں بہت زیادہ، تو اس کے اندر بہت لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے. ایک تو میں یہ عرض کروں. اچھا، دوسرا بات جو بڑی دلچسپ بات ہمارے سینئر کر رہے تھے نذیر لغاری صاحب بھی اور ارشاد عارف صاحب بھی، کچھ جو میں نے سنا کچھ میں نہیں سن سکا. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حزب اختلاف نے بھی اور حکومت دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن سے ذرا سے پیچھے آئی ہیں. حکومت نے جو احتساب کا نعرہ تھا اس کو ڈائلیوٹ کیا، ٹھیک ہے نا، اور یقیناً عمران خان صاحب اس معاملے میں بڑا وہ تو چاہتے تھے کہ لوگوں کا احتساب ہو اور جو بھی بقول ان کے بے ایمان لوگ ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. تو ادھر سے بھی کلائم ڈاؤن ہوا ہے، اور ایک کلائم ڈاؤن میں دیکھتا ہوں کہ حزب اختلاف کی طرف سے بھی ہوا ہے.
اور دونوں کو اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اب ایک طرح سے اگر ہم پیورٹن بات کریں گے تو ہم تنقید کرنا شروع کر دیں گے دونوں فورسز پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل پالیٹکس میں اگر سیاسی حدت میں کمی ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنی پوزیشن کو دوبارہ سے صحیح کر رہے ہوتے, کریکٹ کر رہے ہوتے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو گرما گرمی ہے اور جو تصادم ہے وہ ذرا کم ہو اور حکومت کو موقع ملے گا پھر جو اس کا اپنا ایجنڈا ہے اس پہ عمل کرنے کا. تو میں اس چیز کو میں پھلکا نہیں اڑاؤں گا کہ اس میں اختلاف پیچھے ہٹ گئی ہے, عمران خان پیچھے ہٹ گئے. اگر لوگ ہٹ گئے, اس کے پیچھے ہٹ بھی گئے, اس کے نتیجے میں اب یہ لوگ اچھی گورننس کی کوشش کرتے ہیں, معاشی پالیسیز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے ریفارم ایجنڈے کے اوپر بات کرتے ہیں, قانون سازی کے لیے آپس میں بات چیت کرتے ہیں, تو یہ خوش آئند ہوگا اور اس پہ اتنا ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے, بہت زیادہ تل ملانا نہیں چاہیے. جی صحیح ہے بالکل. مگر ارشاد صاحب یہ اگر آپ نے وہ اہداف جو طے کیے تھے اور وہ حاصل نہیں کیے اور وہ ریفارمز کا ایجنڈا جس کی آپ نے بات کی تھی وہ آپ نہیں کر پائے کیونکہ آپ کو بہرحال تاجروں کے, جس کو میں بلیک میلنگ کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن کچھ مجبوریاں آپ کی ہیں کہ آپ نے معیشت کو چلانا ہے, آپ ان کی باتیں مان رہے ہیں, تو پھر وہ جو ریفارمز کا ایجنڈا تھا یا وہ جو وعدہ کیا کہ یہ عوام کو ڈلیور کرنے کا سال ہے 2020 اور یہاں پر وہ جو معاشی اکنامک ریفارمز لے کر آئے ہیں اس کے اثرات ثمرات عوام تک پہنچیں گے, وہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے, اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, امپورٹ کم کرنی ہے اور اسی کے نتیجے میں عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں. میں اس بات سے ویسے اتفاق نہیں کرتا کہ اگر مثال کے طور پر انہوں نے 17-18% زیادہ رکھا ہے ٹارگٹ اور اس میں کچھ 5% 7% کمی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن میں. ارشاد صاحب جی وہ تقریباً 35% تھا, 35% انیشل ٹارگٹ تھا, اب جو کم کیا اس کو تو پھر بھی میرے خیال میں وہ 30 سے اوپر ہے, بھی 30 سے اب بھی اوپر ہوگا, اس میں انہوں نے 16-17% اچیو کیا ہے. 25% بنتا ہے نا جی, 4000 سے یہ 52 پہ لے گئے نا, 5200 پہ. تو اگر اس میں مثلا اگر وہ 45 پہ بھی آ جاتے ہیں, 4500 پہ آ جاتے ہیں تو یہ اچیومنٹ ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں جب کہ تعاون نہیں ہو رہا, لوگ رشوت دینا چاہتے ہیں, ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں. یہ تو سر پھر پچھلے 5-7 سال کی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 2600 ارب اور پھر 3100 ارب روپے تھا, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو جب ملا اس میں تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنے 4-5 سال میں اضافہ کیا اور وہ 4000 ارب تک لے گئے, تو وہ اضافہ تو اس دور میں پھر ہوتا. فرق یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے دور میں آپ کی ٹیکس کلیکشن جتنی بڑھی اس سے زیادہ ایکسپورٹ کم ہوگی. آپ ایکسپورٹ جو ہے $25 ارب سے $21 ارب پہ لے آئے, یہ بہت بڑی ناکامی تھی اسحاق ڈار صاحب کے دور کی, تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھیے. لیکن ابھی جب ایکسپورٹ کے مقابلے میں امپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کم ہو گئی ہیں, یہ ہماری وہ ہے لیکن کامیابی ہے, تو لیکن اس میں دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بند کر دیے ہیں تو امپورٹس اس لیے کم ہوئی ہیں, تو یہ اس میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں امپورٹ سے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. امپورٹ میں کمی جو ہے وہ حقیقی کمی نہیں ہے کہ آپ اگر پروجیکٹس بند کر کے امپورٹ کم کرتے ہیں تو یہ بے معنی چیز ہے. اصل میں یہ ہے کہ بے ایمانی بھی ہے. نہیں, بے ایمانی تو نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, خام خواہ آپ خرچہ کرتے رہے ہیں, آپ ڈالر باہر بھیجتے رہے ہیں, یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہیں, کچھ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے اہداف مل جل کر وہ جو ہیں حاصل ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس وقت اختلاف پیدا ہونا جو معاشی ٹیم میں ہے, جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ سال جو ہے ڈیلیوری کا سال ہے, ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, تو یہ افسوسناک ہے. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ دونوں حفیظ شیخ صاحب بھی اور جناب شبر زیدی صاحب بھی جو ہے حقائق کی دنیا میں نہیں ہیں. انہوں نے حکومت کو کچھ جو ہے سنہرے خواب دکھائے تھے جس میں وہ ناکامی ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اب پیچھے چھڑانا چاہ رہے ہیں. یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ٹیم کی یہ حالت ہے تو پھر وہ ریلیف عوام کو کیسے دیں گے.